السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی۔ آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام قیامت سے پہلے میں استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ آج ہمارے سوالات کے جوابات کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ مشہور و معروف شخصیت فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل المدنی حفظہ اللہ۔ ہم آپ کا بھی پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں شیخ محترم سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں شیخ محترم سے یاجوج ماجوج جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ آئیے اسی سلسلے کو شیخ محترم سے اور آگے بڑھاتے ہوئے کچھ سوال کرتے ہیں۔ شیخ محترم، ایک سوال یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ ہے کہ بعض لوگ سد ذوالقرنین یعنی وہ دیوار جسے ذوالقرنین نے بنائی تھی جی، اس سے مراد دیوار چین لیتے ہیں، تو کیا یہ مراد صحیح ہے شیخ؟ دیکھیے، اس قبیل کی کچھ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں۔ جو لوگ سد ذوالقرنین سے دیوار چین مراد لیتے ہیں جی، یا کچھ لوگ دیوار برلن مراد لیتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے، اس دیوار کا جو وصف بتایا گیا ہے وہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں وہ دیوار بنائی گئی ہے، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دیوار دو پہاڑیوں کے بیچ میں تعمیر کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے لوہے کے تختوں سے وہ دیوار بنی ہے، اس کے اوپر تانبا پگھلا کے ڈالا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان دیواروں کی یہ صفت ہے؟ جی، ان دیواروں کا انکشاف ہو چکا ہے، یہ دیواریں موجود ہیں، نگاہ میں ہیں، تو اس کا جائزہ لیا جائے۔ کیا یہ صفات ان دیواروں میں پائی جاتی ہیں؟ اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو یقیناً اس سے یہ دیوار مراد نہیں ہے، بلکہ وہ دیوار مراد ہے جس کو ذوالقرنین نے بنائی تھی اور جس کے پیچھے یاجوج ماجوج جیسی فسادی قوم موجود ہے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ شیخ محترم، یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک سوال یہ ہے کہ آج جب پوری دنیا نقشے پر ہے تو یہ جو قوم یاجوج ماجوج کی یہ کہاں پر ہے کہ نقشے میں موجود ہی نہیں؟ دکھائی نہیں دیتی۔ جی شیخ۔ دیکھیے، ایسا ہے، گلوب پر جو دنیا نظر آ رہی ہے یا نقشے پہ جو دنیا نظر آ جو رہی شہر ہیں، ہے۔ جی، جنگلات ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، جغرافیہ کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا ہم نے انکشاف کر لیا ہے۔ اب دنیا کا کوئی حصہ یا زمین کا کوئی کونا ہماری پہنچ سے باہر نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ گلوب پہ جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ بھی دنیا ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا ہو، بلکہ ہے، جس کے اندر یاجوج ماجوج کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محصور کر رکھا ہے، اور زمین کا وہ ٹکڑا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس لیے کہ یاجوج ماجوج کا ادراک عقل سے نہیں کر سکتے آپ۔ اس کا بھی معاملہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے احوال قیامت ہے، جنت جہنم ہے، حساب و کتاب ہے۔ یہ وہ امور ہیں جن کا ادراک ہم عقل و خرد سے نہیں کر سکتے۔ ہمیں غیب پر ایمان لانا ہی پڑے گا، جی، اور غیب کی اہمیت کو میں بہت پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ غیب پہ ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور مومنین کی یہ صفت ہے کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو بھلے ہی زمین کا وہ ٹکڑا، وہ ایریا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے جس میں اتنی کثیر تعداد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بند کر رکھا ہے، لیکن اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یاجوج ماجوج یہ قوم موجود ہے، اسی زمین پر ہے، دیوار کے پیچھے ہے، اور وہ اپنے وقت پہ یہ قوم نکل کر رہے گی۔ گرچہ اس کا نقشے کے اندر کوئی ہمیں بات نہیں ملتی، اس کے باوجود بھی ہمیں اس بات کو ماننا ہے۔ بھئی بہت سارے لوگ کہتے ہیں سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، خلا میں اتنے سارے سیٹلائٹ ہیں، جی جی، تو سیٹلائٹ کی نگاہ کیوں نہیں پہنچ رہی ہے یاجوج ماجوج تک؟ ہم کہیں گے ایک طیارہ ملیشیا کا گم ہوا، کسی سیٹلائٹ کے ذریعہ اس کا انکشاف نہیں ہوا اور نہیں اس کا کوئی پتہ لگا سکا۔ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھی یہ جو ٹیکنالوجی کی ترقی ہے یا انسان کی ترقی ہے، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سسٹم کو مفلوج کر دیتا ہے، جی، بے بس کر دیتا ہے، اور انسانوں کی اور ٹیکنالوجی اور سائنس کی بے بسی کو بھی کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے، اس لیے تاکہ بندے اللہ کی قدرت پہ بھروسہ رکھیں اور غیب پہ ان کا ایمان مزید پختہ ہو جائے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، شیخ محترم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، شیخ محترم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں باتیں بتائیں کہ یہ پیدا کہاں ہوں گے، کیسے پیدا ہوں گے، کیسے فتنہ و فساد کریں گے۔ شیخ نے کچھ باتیں ہمارے سامنے پیش کی۔
اب آتے ہیں ایک اور بڑی نشانی کی طرف، اور وہ ہے دھواں کا خروج۔ شیخ محترم سے ہمارا سوال یہ ہے کہ دھواں کے خروج کے بارے میں شیخ محترم آپ کچھ رہنمائی کریں کہ یہ کہاں سے نکلے گا، کیا ہوگا؟ آپ جی اس بارے میں دیکھیے، کچھ بتائیں۔ سورہ دخان قرآن موجود میں پوری سورت موجود ہے اس نام سے۔ دخان عربی زبان میں دھواں کو کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم، انتظار کرو اس دن کا جس دن آسمان واضح دھواں لے کر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یغشی الناس، جو لوگوں کو چھپا لے گا، ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، یہ بہت دردناک عذاب ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر دھواں کا تذکرہ ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ نشانی بھی انشاءاللہ اپنے وقت پہ ظاہر ہو کر رہے گی۔ جزاک اللہ شیخ، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، بعض سلف کا یہ کہنا ہے کہ یہ دھواں ظاہر ہو چکا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دھواں کا ظہور ہو چکا ہے نبی کے زمانے میں، ان کا جو استدلال ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت سے ہے۔ پہلے وہ روایت سنا دیتا ہوں ناظرین کرام، اور اس کے بعد میں یہ تجزیہ کروں گا اور بتاؤں گا کہ راجح کیا چیز ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دھواں کا ظہور بہت پہلے ہو چکا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی وہ روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی سرکشی دیکھی مکہ والوں کی، تو آپ نے ان کے اوپر بد دعا کیا، اللہم سبع کسبع یوسف، اے اللہ 7 سال ان کے اوپر ویسے ہی قحط نازل کر دے جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط نازل کیا تھا۔ قحط سالی پڑ گئی، برا حال لوگوں کا ہو گیا، ہر چیز تباہ ہو گئی، یہاں تک کہ لوگ چمڑے اور مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان جب یہ کیفیت دیکھتے ہیں تو نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو لوگوں کو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اور آپ ہی کی قوم قحط سالی کے نتیجے میں ہلاک اور برباد ہو رہی ہے۔ اس کے بعد قرآن کی یہ آیت اتری، فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ لوگوں کا یہ حال تھا۔ اسی روایت میں بعض الفاظ یہ بھی ہیں کہ لوگوں کا بھوک کے مارے اتنا برا حال تھا کہ جب وہ آسمان کی طرف چہرہ کرتے تھے تو انہیں دھواں دھواں دکھائی دیتا تھا بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ یہ وہ ٹکڑا ہے جس سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے دھواں دیکھا تھا اس زمانے میں، لیکن یہ دھواں کا دکھائی دینا یہ حقیقی دھواں نہیں تھا، بلکہ یہ وہ دھواں تھا جو بھوک کی شدت سے انہیں دکھائی دیتا تھا۔ جیسے اگر ہم کچھ دنوں تک کھانا نہ کھائیں تو ہماری نگاہوں کے سامنے کیا دکھائی دے گا؟ دھواں، دھندلا منظر دکھائی دے گا۔ ایسے وہ آسمان کی طرف جب چہرہ کرتے تھے تو انہیں دھواں دھواں دکھائی دیتا تھا۔ جی۔ تو اسی وقت یہ کہا گیا، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کرو جس دن آسمان واضح دھواں لے کر آئے گا۔ تو یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں جی کہ دھواں کا خروج ہو چکا، لیکن زیادہ سلف صالحین کی رائے یہ ہے، اور بہت سے صحابہ بھی اس میں ہیں، تابعین ہیں، بہت سے فقہا ہیں، محدثین ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی، اور یہی بات زیادہ راجح لگتی ہے کہ یہ نشانی ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہے، اور قیامت سے قریب انشاءاللہ یہ نشانی ظاہر ہوگی، جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الدخان من الآیات المنتظرہ وہو ظاہر القرآن۔ دھواں کا ظہور یہ قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہے، ان بڑی نشانیوں میں سے ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور قرآن سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں جی کہ قیامت سے قریب یہ نشانی ظاہر ہوگی۔ ظاہر ہو۔ جزاک اللہ شیخ۔ تو شیخ محترم، ہمیں اس بارے میں کچھ یہ بات ملتی کہ کہاں سے یہ دھواں ظاہر ہوگا، اس بارے میں کچھ ہمیں تفصیل ملتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، آسمان سے دھواں، قرآن کہتا ہے فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، آسمان لائے گا یہ دھواں، واضح دھواں، یعنی آسمان کی طرف لوگ دیکھیں گے، آسمان میں دھواں پھیل جائے گا۔ جزاک اللہ شیخ۔ ناظرین، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اس نشانی کے بارے میں شیخ محترم سے جانیں گے، مگر ایک بریک کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے، صرف
i+ TV पर बेहतर जिंदगी के लिए दरसे कुरान देखिए शेख सनाउल्लाह मदनी के साथ कुरान का ऐसा दर्स जो आपके जहन को मुनव्वर कर दे। हर पीर से जुमेरात और सनीचर सुबह 6:30 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ i+ TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से करें। i+ TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर हूँ आपका मेज़बान सुहेल अहमद रहमानी। आइए हम शेख मोहतरम से गुफ्तगू शुरू करते हैं। हमारी बात चल रही थी शेख मोहतरम से मगरिब से सूरज का निकलना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। शेख मोहतरम से इस ताल्लुक़ से हम पूछते हैं कि शेख आप इस पर कुछ रोशनी डालें कि मगरिब से सूरज तुलू होगा, इस बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह के रसूल ने क्या बातें बयान फरमाई हैं। देखिए, मगरिब से सूरज का तुलू होना यानी पश्चिम समत से जी, ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी सराहतन इसका जिक्र कुरान में तो नहीं आया है, लेकिन इशारतन आया है। जैसा कि बाज़ मुफस्सिरीन की राय है कुरान मजीद की इस आयत के बारे में, यौम याती बादु आयाति रब्बिक ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा कुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून। जिस दिन तुम्हारे रब की बाज़ निशानियाँ आ जाएंगी, किसी भी शख्स को उसका ईमान फ़ायदा नहीं देगा जो पहले से मोमिन नहीं होगा या उसने अपने ईमान में भलाई नहीं कमाई हो। तो नबी आप कह दीजिए तुम लोग इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। इस आयत की तफसीर में बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है और बाज़ रिवायतें आई हैं जिससे ये इशारा मिलता है क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी जो मगरिब से शम्स का यानी सूरज का ज़ाहिर होना, सलासुन इज़ा खरजना ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल। बाज़ रिवायतों में है कि 3 निशानियाँ जब निकल जाएंगी तो किसी भी शख्स को उसका ईमान फ़ायदा नहीं देगा जो पहले से मोमिन नहीं होगा। उनमें से एक चीज़ है सूरज का मगरिब से निकलना। अहादीस में कसरत से इसका जिक्र आया है। मिसाल के तौर पे मैं चंद हदीसें नाज़रीन की खिदमत में पेश कर देता हूँ। बिल्कुल। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बादिरू बिल अमाल सित्ता, आमाल करके अच्छे अच्छे आमाल करके 6 निशानियों से सबकत ले जाओ। उन 6 निशानियों में से एक निशानी आपने बताई सूरज का मगरिब से तुलू होना। और इससे पहले भी मैं एक रिवायत पढ़ चुका हूँ और नाज़रीन को सुना भी चुका हूँ, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि तुम उससे पहले 10 निशानियों को ना देख लो। उसी में से आपने एक निशानी बताई सूरज का मगरिब से तुलू होना। तो शेख मोहतरम, ये निशानी पहले होगी या बाद में होगी? यानी महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है, तो उनकी निशानी ज़ाहिर होने के बाद ये मामला होगा या पहले होगा? देखिए, बाज़ रिवायतों में इसको पहली निशानी भी कहा गया है। शायद वहाँ से आपको ये इश्तिबाह हो रहा है। हालांकि मैं पीछे बता चुका हूँ जी, गुज़िश्ता उस रिवायत को अगर शेख किसी नशिस्त में जी, मैंने इस बात का खुलासा कर दिया है कि सबसे पहली निशानी जो होगी क़यामत की बड़ी निशानी, उलमा ने इमाम महदी के ज़हूर को करार दिया है। ज़गला शेख, बाज़ हदीसों में मगरिब से सूरज का निकलना ये पहले नंबर पर आया है और आपने गुज़िश्ता नशिस्तों में हमें बताया कि इमाम महदी का ज़ुहूर ये पहले होगा। तो ये दोनों के दरमियान कैसे हम तदबीक करें या कैसे बात समझ में आएगी शेख? ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क़राइन और दलाइल की रोशनी में सबसे पहली निशानी जो बड़ी निशानी होगी वो इमाम महदी का ज़ुहूर है। लेकिन बाज़ रिवायतों में ये बात आई है कि सूरज का मशरिक के बजाय पश्चिम से निकलना ये पहली निशानी। जैसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत मरवी है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न अव्वल आयाति खुरूजन तुलूउ शम्स मिन मगरिबिहा व खुरूजु दाब्बती ज़ुहन। क़यामत की निशानियों में से पहली निशानी सूरज का मगरिब से निकलना और दाब्बा का चाश्त के वक्त निकलना, यानी ज़मीन से जो एक जानवर निकलेगा चाश्त के वक्त निकलना, ये क़यामत की पहली निशानी है या पहली निशानियों में से है। और जो निशानी इनमें पहले जाहिर होगी, दूसरी निशानी उसके पीछे ही लगी होगी और फौरन जाहिर हो जाएगी।
یہ بعض روایتوں میں آیا، لیکن علماء نے اس کا جواب دیا ہے، یعنی اس کو پہلی نشانی کیوں کہا گیا؟ سورج کا پچھم سے نکلنا، جی یعنی ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے یعنی اول الآیات المؤذنہ بقیام الساعہ، قیامت کی وہ پہلی نشانی جس کے بعد پھر قیامت ہی ہوگی، قیامت ہی قائم ہوگی، وہ ہے سورج کا مغرب سے نکلنا اور دابہ کا چوپائے کا نکلنا، اور پھر اس کے بعد ایک آگ نکلے گی۔ یہ نشانیاں تقریباً ایک ہی دن میں سب ظاہر ہو جائیں گی، اس میں بہت زیادہ وقفہ نہیں ہوگا یا وقت نہیں لگے گا۔ تو قیامت کی اس نشانی کو پہلی نشانی اس لیے کہا گیا ہے، اس نشانی کے بعد اگر کوئی چیز ہوگی وہ قیامت ہوگی، یعنی قیامت کی وہ پہلی نشانی جس کے فوراً بعد کیا ہے؟ قیامت ہی ہے۔ جی، اس لیے اس کو پہلی نشانی کہا گیا ہے، ورنہ ترتیب میں جو 10 بڑی نشانیاں ہیں اس میں بہرحال یہ پہلے نہیں ہے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے مغرب سے سورج کا نکلنا۔ اسی تعلق سے شیخ محترم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا سورج عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور جب قیامت قریب ہو جائے گی تو اس کا سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا؟ کیا ایسی حدیث بھی ہمیں ملتی ہے؟ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ہاں، حضرت ابو ذر سے ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے غروب کے وقت دریافت کیا، اے ابو ذر، کیا تمہیں معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے، یہ روز کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول اس سوال کا جواب زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج روزانہ عرش کے نیچے آ کر کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے سبحان اللہ، نئے سرے سے نکلنے کے لیے، طلوع ہونے کے لیے۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج سجدہ تو کرے گا لیکن اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، سورج اجازت مانگے گا لیکن اس کو اجازت نہیں ملے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ جا جہاں سے تو آیا تھا وہیں چلا جا، اور اس کے بعد وہ سورج مغرب سے ہی طلوع ہوگا۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے قرآن مجید کی اس آیت میں والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ تو سورج کو روک لیا جائے گا جب قیامت قائم ہونی ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پورب سے نکلنے کی اجازت نہیں دیں گے، وہ وہیں سے نکلے گا جہاں جا کر وہ غروب ہوگا، یعنی مغرب سے نکلے گا، تو سمجھ جائیے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ایک سوال طلوع شمس کے بارے میں یہ ہے شیخ کہ جب مغرب سے سورج نکل جائے گا تو اس کے نکلنے کے بعد کیا دعا قبول نہیں کی جائے گی؟ قبول نہیں ہوگی شیخ؟ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے گا، پچھم سے، جی، اس وقت کسی کی توبہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گی۔ اس سلسلے میں واضح روایتیں موجود ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے جو شخص توبہ کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم ہی کے اندر ایک روایت ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، دراز کرتا ہے رات کے اندر تاکہ دن میں جس نے گناہ کیا وہ توبہ کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، دراز کرتا ہے تاکہ وہ شخص توبہ کر لے جس نے رات میں کوئی گناہ کیا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نہ طلوع ہو جائے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ بریکر ہے جی۔ اس سے پہلے بہرحال آدمی کو توبہ کر لینی چاہیے اور اپنے اعمال میں بہتری لانی چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ نشانی ظاہر ہو گئی جی تو پھر توبہ کا دروازہ آپ کو مہلت نہیں ملے گی اور آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو شیخ بات چلیے توبہ کی، تو اگر ہمیں آپ توبہ کے شرائط کے بارے میں، اس کی قبولیت کے بارے میں جو کچھ باتیں اگر بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ دیکھیے، ایک چیز تو ابھی میں نے بتائی کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جب تک اس کی روح حلق میں نہ اٹک جائے، غرغرہ کا عالم نہ ہو جائے، جانکنی کا عالم۔ ناظرین کرام، غرغرہ یا جانکنی کا عالم وہ عالم ہوتا ہے جب آدمی کی روح حلق میں اٹک جاتی ہے، اب جان نکلی کہ تب جان نکلی، بڑا دردناک منظر ہوتا ہے۔ اس وقت کوئی اگر توبہ کرنا بھی چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتے۔ اور جہاں تک شرطوں کی بات ہے، کئی شرطیں علماء نے بتائی ہیں، آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں جی، لیکن آدمی اور توبہ کی شرط یہ ہے
آدمی اس گناہ کو جڑ سے ختم کر دے. اور اسی طریقے سے یہ بھی شرط ہے کہ آدمی اپنی ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے، اس پہ نادم ہو، پشیماں ہو جو غلطی اس سے ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے یہ عزم کرے، یہ بھی ایک شرط ہے، ان یعزم علی اللہ یعود الیہا، آدمی یہ عزم کرے کہ اس گناہ کی طرف اب وہ دوبارہ رجوع نہیں کرے گا، نہیں پلٹے گا. یہ توبہ کی شرطیں ہیں. اور اسی طریقے سے اگر اس حق کا تعلق مال سے ہے، اس گناہ کا تعلق مال سے ہے، تو علماء نے یہ شرط بھی بڑھائی ہے کہ مالی حقوق جو ہوتے ہیں جب تک بندے معاف نہیں کریں گے تب تک وہ چیز معاف نہیں ہوتی ہے. جن کا تعلق اللہ سے ہے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، لیکن کسی نے کسی کا مال چرایا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، تو اس کو واپس کرنا پڑے گا. یہ شرط آپ کو بڑھانی پڑے گی. اگر اس گناہ کا تعلق کس سے ہے؟ حقوق مالیہ سے ہے، مال سے ہے، جی، تو اس مال کو اسے واپس کرنا پڑے گا، ریٹرن کرنا پڑے گا. اگر وہ شخص موجود ہے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، تلاش کرنے کی کوشش کرے. اور اگر وہ شخص موجود نہیں ہے دنیا کے اندر جس کا مال اس نے لیا ہے، تلاشی بسیار کے باوجود بھی وہ نہیں مل رہا ہے، تو آدمی اس مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے اسی نیت سے. لیکن بہرحال اس سے اسے دستبردار ہونا ہی پڑے گا. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، شیخ محترم بڑے ہی دلچسپ اور دلکش انداز میں ہمارے سامنے قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ شیخ محترم سے اور بڑی نشانیوں کے بارے میں گفتگو کی جائے. انشاءاللہ اگلی نشست میں شیخ محترم سے مزید اور باتیں ہم دریافت کریں گے اور باتیں ہم دیکھیں گے. جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إنما الدنيا